السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم کلاس 10th انگلش کے چیپٹر نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ یونٹ نمبر 1 کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رسول آف پیس اینڈ مرسی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول امن و رحمت، پیس ہو گیا امن، مرسی ہو گیا رحمت۔ نیچے آیت لکھی ہے، وی سینٹ دی ناٹ بٹ ایز اے مرسی فار آل کریچر، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ یہاں پہ THEE جو لکھا ہے یہ اولڈ انگلش کا ورڈ ہے جس کا میننگ ہے یو۔ ٹرانسلیشن اس کی کیا بنتی ہے، وی سینٹ یو ناٹ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا، بٹ ایز اے مرسی فار آل کریچرز، مگر تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، فرسٹ پیراگراف ہے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی موسٹ جسٹ، دی وائزسٹ اینڈ دی موسٹ ٹروتھفل آف آل مین کائنڈ۔ سپرلیٹو ڈگری یوز ہوئی ہے موسٹ، وائزسٹ EST اور اگین موسٹ، اور آپ کو پتہ ہے کہ سپرلیٹو ڈگری سے پہلے دی یوز ہوتا ہے، دی موسٹ، دی وائزسٹ اینڈ دی موسٹ ٹروتھفل آف آل مین کائنڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان میں سے، آف آل مین کائنڈ، تمام بنی نوع انسان میں سے کیا تھے، دی موسٹ جسٹ، سب سے زیادہ منصف تھے، دی وائزسٹ، سب سے زیادہ عقل مند تھے، اینڈ دی موسٹ ٹروتھفل، اور سب سے زیادہ سچے تھے۔ He was remarkable in position and rank. پوزیشن ہوتا ہے مقام، رینک ہوتا ہے مرتبہ۔ آپ مقام اور مرتبے میں ریمارکیبل یعنی ایکسٹرا آرڈنری تھے، غیر معمولی تھے، ایکسیپشنل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبے میں بہت غیر معمولی تھے۔ He was well versed in Arabic. well versed ہونا ہوتا ہے لرنڈ ہونا، نالجیبل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کو اچھی طرح سے جانتے تھے، عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے۔ And noted. noted کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی وجہ سے ممتاز ہو جانا، پرومیننٹ ہو جانا۔ اور کس وجہ سے پرومیننٹ تھے، جانے جاتے تھے، نمایاں تھے، ممتاز تھے، فار ہز ایلوکوینس اینڈ فلوئنسی۔ ایلوکوینس ہوتا ہے آپ کی زبان میں اثر ہونا، مؤثر ہونا، آپ کے الفاظ مؤثر ہونا، دوسرے پہ اثر کرنے والے ہونا، اور فلوئنسی ہوتا ہے بلاغت ہونا، یعنی آپ کی روانی، آپ کی زبان میں روانی ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز جانے جاتے تھے۔ If we cast a glance over his life، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں، گلانس ہوتا ہے سڈن لک، ویو، نظر ڈالنا، ٹھیک ہے۔ وی کم اکراس نیومرس انسٹانسز، نیومرس ہوتی ہیں بے شمار، کاؤنٹ لیس، ٹھیک ہے۔ انسٹانسز کیا ہوگی، انسٹانسز مثالیں، ویئر وی سی ہم، جہاں پہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، ایز این امبوڈیمنٹ، امبوڈیمنٹ ہوتا ہے نمونے کے طور پہ، مثال کے طور پہ، مجسمے کے طور پہ، کس چیز کا مجسمہ، کس چیز کی مثال کے طور پہ، آف پیس اینڈ فارگیونیس، امن اور فارگیونیس کیا ہو گیا، عفو و درگزر کی مثال کے طور پہ۔ فل لائن ٹرانسلیشن کیا ہوگی، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور عفو و درگزر کے پیکر تھے، ٹھیک ہے، کہ مجسمہ تھے، کی مثال تھے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، سمپلسٹی اینڈ سنسیریٹی ور دا ہال مارکس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسنالٹی۔ سمپلسٹی سادگی، سنسیریٹی اخلاص، خلوص ہو گیا، ور دی ہال مارکس، ہال مارکس ہوتے ہیں نمایاں فیچرز ہونا، ڈسٹنکٹیو فیچرز ہونا، خاصیت ہونا، آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی۔ تو فل لائن ٹرانسلیشن کیا ہوگی، سادگی اور اخلاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی نمایاں خوبیاں تھیں، خاصیت تھی۔ He صلی اللہ علیہ وسلم liked to do all sorts of daily tasks himself. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کے تمام امور، تمام ٹاسکس بذات خود یعنی himself خود کرنا پسند فرماتے تھے۔ liked آیا نا تو پسند کرتے تھے۔ He would patch his clothes. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے، mend his shoes، اپنے جوتے خود مرمت کرتے، and milk his goats with his own hands، اور اپنی بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دو لیتے۔ He even swept the house himself. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی خود ہی صاف کر لیتے۔ He would tie his camel. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ خود باندھتے، and look after it himself، اور اس کی دیکھ بھال بھی خود ہی فرما لیتے۔ تھرڈ پیراگراف دیکھتے ہیں، The Holy Quran says، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، Certainly you have in the messenger of Allah، یقیناً تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر میں an excellent exemplar، ایک شاندار مثال ہے، for him، اس شخص کے لیے who hopes، جو امید کرتا ہے to reach اللہ، اللہ سے ملنے کی، and the last day، اور آخرت کے دن کی یعنی یوم آخرت کی، the day of reaching Allah before death، یعنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی، and remembers the name of Allah much، اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ فل لائن ٹرانسلیشن کیا ہوگی، یقیناً تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر ایک شاندار مثال ہے، ایک ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور یوم آخرت یعنی قبل از موت اللہ کے پاس جانے کے دن پہ امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بکثرت تسبیح بیان کرتا ہے۔
نیکسٹ پیراگراف ہے ونس حضرت عمر وزٹڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے. He was amazed to see that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in a little room. وہ یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے حجرے میں تشریف فرما تھے. His body was covered with a loose cloth. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایک کھلے ڈھیلے ڈالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا. There was a floor mat made of palm leaves. ایک فرشی چٹائی تھی جو کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی. اینڈ ایٹ دا ہیڈ آف دا کاٹ اور چرپائی کے سرہانے کیا تھا واز اے پلو اسٹفڈ ود ڈیٹ لیوز. اور کھجور کے پتوں سے چرپائی کے سرہانے کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ پڑا ہوا تھا. ان ون کارنر ایک کونے میں there were some barley تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے. اینڈ ان another was a water bag made of animal skin. اور دوسرے کونے میں جانور کی چمڑی سے بنا ہوا ایک پانی کا تھیلا رکھا ہوا تھا. Looking at the simplicity and humbleness of the place where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was sitting, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے اس جگہ کی سادگی, simplicity سادگی, humbleness معمولی پن, عاجزی پن اس کا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ was overwhelmed. حضرت عمر غمزدہ ہو گئے, ایموشنل ہو گئے. And tears rolled down his face. اور آنسو ان کے چہرے سے نیچے ٹپکنے لگے. The نبی صلی اللہ علیہ وسلم said, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر why are you crying? عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر replied, حضرت عمر نے جواب دیا, why should I not cry? میں کیوں نہ رہوں, مجھے رونا کیوں نہیں چاہیے. I can see the marks of weaves of the mat on your body. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کی, میٹ چٹائی, ویوز ہوتے ہیں بننے کے بعد جو پیٹرن ایک بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, نٹنگ جو ہوتی ہے, اور مارکس اس کے نشانات. وہ کہہ رہے ہیں I can see the marks of weaves of mat on your body. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کی بافت کے نشانات دیکھ سکتا ہوں. On one side, ایک طرف, ایک جانب, I look at your humble belongings. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی اشیاء دیکھتا ہوں. And on the other, اور دوسری جانب, I imagine the luxury of the kings of Rome and Persia. میں روم اور فارس کے بادشاہوں کی لگژری آسائشات کو امیجن کرتا ہوں, کا تصور کرتا ہوں. فل لائن ٹرانسلیشن ہوگی, ایک جانب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی اشیاء دیکھتا ہوں اور دوسری جانب میں روم اور فارس کے بادشاہوں کی آسائشات کا تصور کرتا ہوں. They are enjoying such an easy life. وہ اتنی آرام دہ زندگی بسر کر رہے ہیں. And you are living in such a hardship. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشقت والی زندگی گزار رہے ہیں. To this, اس پر the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, او عمر, اے عمر, would you not like that they take this world and I get the hereafter? کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ لوگ یہ دنیا پا لیں اور میں یہاں کے بعد کی دنیا یعنی کہ آخرت حاصل کر لوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے, A person is known by his manners and knowledge. ایک شخص اپنے manners یعنی طور طریقوں اور knowledge علم سے پہچانا جاتا ہے. Someone asked حضرت عائشہ about the نبی صلی اللہ علیہ وسلم's manner. کسی نے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار کے بارے میں پوچھا. She replied that his manners were the manners. انہوں نے جواب دیا that his manners کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار were the manners وہی اطوار ہیں prescribed by the قرآن جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. فل لائن ٹرانسلیشن کیا ہوگی, آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار وہی تھے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. Let us view a few of the gentle traits of the نبی صلی اللہ علیہ وسلم's simple nature. Let us view, آئیے ہم دیکھتے ہیں, a few of the gentle trait of the نبی صلی اللہ علیہ وسلم's simple nature. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ نیچر کے, سادہ فطرت کے gentle traits. few چند, gentle traits کچھ شائستہ خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں, view کرتے ہیں ان کو. He did not allow people to stand in his honor. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے اعزاز میں کھڑا ہونے کی اجازت نہ دی. He never interrupted anybody during conversation. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی گفتگو میں انٹرپشن نہیں کی, مداخلت نہیں کی. While riding, he did not allow anyone to follow him on foot. While riding, سواری کرتے ہوئے, he did not allow, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی, anyone کسی کو بھی to follow him کہ وہ آپ کے پیچھے آئے, on foot پیدل. فل لائن ٹرانسلیشن ہوگی, سواری کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیدل اپنے پیچھے آنے کی اجازت نہ دی. He ate simple food. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ خوراک کھائی, تناول فرمائی. Wore plain clothes. سادہ کپڑے پہنے. And slept on a rough mat. rough ہو گیا کھردری اور mat چٹائی, اور کیا کھردری چٹائی پر سوئے. حضرت عائشہ says that the bed of نبی صلی اللہ علیہ وسلم was filled with leafy stalks of palm. stalk ہوتا ہے چھال, ٹھیک ہے,
کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر واز فلڈ ود لیفی اسٹاکس آف پام، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا. اسٹاک یعنی ڈنڈیاں بھی آپ بول سکتے ہیں. نمبر 5 ہے ہی نیور ریزڈ ہز وائس ڈیورنگ کنورسیشن، دوران گفتگو. ہی نیور ریزڈ ہز وائس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی آواز بلند نہ فرمائی. حضرت عائشہ نریٹس دیٹ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہی واز جینٹل ان مینرز اینڈ اسپیچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جینٹل تھے، شائستہ تھے، ان مینرز اپنے اطوار میں، اینڈ اسپیچ اور گفتار میں. فل لائن ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور طریقے اور گفتگو میں نہایت شائستہ تھے. نیکسٹ ہے اسلام مینس پیس اینڈ ہارمنی، اسلام کا مطلب پیس امن اور ہمانگی، ہارمنی ہمانگی ہوگی. Therefore اسلام always preaches peace and denounces violence. Therefore اسی لیے یہی وجہ ہے اسلام always preaches، اسلام ہمیشہ تبلیغ کرتا ہے پیس امن کی، and denounces violence، اور denounce یعنی ممانعت کرتا ہے، منع کرتا ہے violence تشدد سے، اشتعال انگیزی سے. فل لائن ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیشہ امن کی تبلیغ کرتا ہے اور تشدد کی ممانعت کرتا ہے، تشدد کرنے سے منع کرتا ہے. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a blessing for the entire universe. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ایک نعمت تھے. The Quran says، قرآن فرماتا ہے یا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں we send thee not، دی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، آپ کے لیے، یو کے لیے یوز ہوتا ہے. we send thee not، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا، but as a mercy for all creatures، مگر تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر. نیکسٹ پیراگراف ہے لائک سمپلسٹی اینڈ پائٹی، سادگی اور تقوی ہی کی طرح. ٹالرنس واز دا ہال مارک آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوبل کیریکٹر. ٹالرنس ہوتا ہے تحمل مزاجی، ٹھیک ہے، عفو درگزر، برداشت کرنا. کہہ رہا ہے سادگی اور تقوی ہی کی طرح ٹالرنس واز دا ہال مارک آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوبل کیریکٹر. ٹالرنس تحمل مزاجی، ہال مارک آپ نے پڑھا تھا حادثہ ہوتا ہے، خصوصیت ہوتی ہے. نوبل کیریکٹر کیا ہو گیا؟ پاکیزہ کردار. تو تحمل مزاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کی خاصیت تھی، حادثہ تھا، خوبی تھی. He never troubled anyone، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا. He forgave، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. And prayed for the people، اور ان لوگوں کے لیے دعا کی who abused and tortured him، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابیوز کرنا، گالیاں دینا، جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اور tortured him، اور ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا. He never desired ill of anyone، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. The نبی صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance throughout his life، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی عظیم برداشت یا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا. حضرت عائشہ said that the نبی صلی اللہ علیہ وسلم never sought revenge upon anyone، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. The نبی صلی اللہ علیہ وسلم was a symbol of refined manners، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمبل تھے، علامت تھے. ریفائنڈ ہوتا ہے شائستہ، مینرز انداز، طور طریقے کے. فل لائن ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شائستہ انداز اور اتوار کی علامت تھے. ان دا ارلی ڈیز آف اسلام، اسلام کے اولین دنوں میں ہی واز ریڈیکیولڈ بائی دا پیپل، پیسو وائس یوز ہوا ہے، یعنی کہ پیپل ریڈیکیولڈ ہم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وین ایور ہی اسپوک، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے، پیپل جیئرڈ ایٹ ہم، جیئرڈ ہوتا ہے فکرے کسنا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فکرے کستے. He was ridiculed by his own relatives، again passive sentence ہے کہ his own relatives ridiculed him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. They insulted and mocked him، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی کرتے، insult بےزتی کرنا، and mock him، mock کرنا، نقل اتارنا. People used to throw filth stones and refuse at him، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ filth گندگی، stones پتھر، and refuse کچرا پھینکا کرتے تھے. Thorns were spread on his way، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. He simply forgave them، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس انہیں معاف کر دیا. And prayed for their well-being، اور ان کی بھلائی کے لیے دعا فرمائی. اللہ the Almighty says in the Quran، اللہ قادر مطلق قرآن میں فرماتے ہیں tolerate patiently what they say، کہہ رہے ہیں ٹالریٹ کریں، برداشت کریں، پیشنٹلی صبر و تحمل سے، what they say وہ لوگ جو بھی کہتے ہیں، and part from them اور ان سے علیحدہ ہو جائیں، in a polite manner شائستہ انداز میں. فل لائن ٹرانسلیشن ہوگی جو وہ لوگ کہتے ہیں صبر و تحمل سے اسے برداشت کریں اور شائستہ انداز میں ان سے الگ ہو جائیں. ایٹ دا ٹائم آف کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے وقت، یہ پراپر ناؤن ہے تو آپ نے جب بھی کانکویسٹ آف مکہ لکھو گے سی اور ایم آپ نے کیپٹل ہی رکھنا ہے. ہی forgave them all، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب the dear uncle of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was treacherously martyred by وحشی.
ट्रेचरसली होता है धोखे से, दगाबाजी से, मार्टेड शहीद कर दिए जाना, बाय वैशी, वैशी के हाथों। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे, दगाबाजी से या धोखे से शहीद कर दिए गए। ही वॉज द स्लेव ऑफ अबू सुफियान्स वाइफ हिंदा, वो यानी कि वैशी अबू सुफियान की बीवी हिंदा का गुलाम था। शी चूड द लिवर ऑफ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हिंदा ने, ठीक है, हिंदा ने हज़रत हमज़ा का कलेजा चुबाया। बोथ वैशी एंड हिंदा वर इवन फॉरगिवन बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों वैशी और हिंदा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से माफ़ कर दिए गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लाम। अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का दी वर्स्ट एनिमी यानी कि बदतरीन दुश्मन था। एट द टाइम ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, कह रहे फतह मक्का के दौरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। ही फर्दर ऑनर्ड हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्दर हो गया मजीद ऑनर्ड हिम, उसे इज़्ज़त बख्शी, बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी, आम माफ़ी का एमनेस्टी होता है आम माफ़ी, डिक्लेयर ऐलान करना, फॉर दोज उन लोगों के लिए हु सॉट रिफ्यूज इन हिज हाउस, जिन लोगों ने उसके घर में पनाह ली। फुल लाइन ट्रांसलेशन होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मजीद इज़्ज़त बख्शी कि जो लोग उसके घर में पनाह लें उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। When the Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 35 years of age, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के हुए, द बिल्डिंग ऑफ द होली काबा कोलैप्स्ड, खाना काबा की इमारत कोलैप्स यानी गिर जाना, गिर गई, ड्यू टू हैवी रेन, शदीद बारिशों की वजह से। फुल लाइन ट्रांसलेशन होगी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के हुए तो उस वक्त खाना काबा की इमारत शदीद बारिशों की वजह से गिर गई थी। All the tribes of the Quraysh generously participated in its construction. कुरैश के तमाम कबाइल generously बढ़ चढ़ के participate हिस्सा लेना in its construction, कुरैश के तमाम कबाइल ने इसकी तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। However, ताहम when the time of placing हजर अस्वद, the heavenly stone जन्नती पत्थर, when the time of placing हजर अस्वद, जब हजर अस्वद को प्लेस करने का, नस्ब करने का, उसकी तनसीब का वक्त आया, a dispute arose, तो एक तनाज़ा शुरू हो गया, who would place हजर अस्वद at its place, कि हजर अस्वद को उसकी जगह पे कौन नस्ब करेगा। each tribe wanted to get this rare honor, हर कबीला ये rare यानी गैर मामूली, honor यानी एजाज पाना चाहता था। The argument continued for 5 days, ये तकरार या बहस 5 दिनों के तक जारी रही। It was likely to turn into a clash. It was likely, ये इम्कान था, मुमकिन था कि ये बहस क्लैश में यानी एक लड़ाई की सूरत इख्तियार कर लेती, लड़ाई में तब्दील हो जाती। But one of their elders named उमैया बिन मुगीरा proposed, लेकिन उनमें उनके बड़ों में से एक उमैया बिन मुगीरा जिनका नाम था, उसने प्रपोज किया यानी तजवीज़ दी, सजेस्ट किया, that the person who entered the haram earliest the following day होता है coming day, next day, के अगले रोज़ जो शख्स हरम में सबसे पहले earliest सबसे पहले एंटर होगा, सबसे पहले दाखिल होगा, should be given the privilege, उसे ये privilege यानी एजाज़ दिया जाएगा, इख्तियार दिया जाएगा, to decide the dispute, कि वो झगड़े का, तनाज़े का फैसला करे। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी कि ये बहस लड़ाई की सूरत इख्तियार करने ही वाली थी कि उनके बड़ों में से एक उमैया बिन मुगीरा नामी शख्स ने तजवीज़ दी कि अगले रोज़ जो कोई भी सबसे पहले हरम में दाखिल हो उसे ये तनाज़ा हल करने का इख्तियार दिया जाए। द नेक्स्ट डे, अगले रोज़, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फर्स्ट टू एंटर द हरम, अगले रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल होने वाले पहले शख्स थे। ऑल द पीपल रेडीली अग्रीड, तमाम लोगों ने रेडीली बखुशी अग्री इत्फाक कर लिया, टू एक्सेप्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, एज देयर आर्बिट्रेटर, अपना मुनसिफ मान लिया, फैसला करने वाला मान लिया, यानी मानने पे इत्फाक कर लिया। तमाम लोगों ने बखुशी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुनसिफ मानने पर इत्फाक कर लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेस्ड हजर अस्वद ऑन अ शीट ऑफ क्लॉथ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को कपड़े की चादर पर रखा। एंड आस्क्ड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द ट्राइब्स, और तमाम कबाइल के नुमाइंदों को उनसे कहा, टू लिफ्ट द क्लॉथ, कि वो कपड़े को उठाएं, फ्रॉम डिफरेंट एजेस, मुख्तलिफ कोनों से। व्हेन दे टुगेदर ब्रॉट इट टू द फिक्सेशन पॉइंट, जब वो सब पत्थर को मिल के उसकी तनसीब की जगह पे, उसकी तनसीब के मुकाम की तरफ लेके आए, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेस्ड द सेक्रेड स्टोन, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सेक्रेड होता है मुकद्दस, मुकद्दस पत्थर को,
پلیس کر دیا، رکھ دیا ان اٹس ڈیزائرڈ پلیس، اس کی مطلوبہ جگہ پہ. جب وہ سب پتھر کو اس کی تنصیب کے مقام پر لے کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس پتھر کو اس کی مطلوبہ جگہ پر لگا دیا. Hence a serious feud was averted because of the wisdom and foresight of our نبی. یوں ایک گمبھیر فساد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم، دانائی اور فورسائٹ، دور اندیشی کی وجہ سے اوائڈ ہو گیا، ٹل گیا. After the construction of مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم turned his attention to strengthen the ties. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے turned his attention، اپنی توجہ مبذول کی، اس طرف لے گئے. کس طرف لے گئے؟ to strengthen، تاکہ وہ مضبوط کر سکیں. the ties ہوتا ہے تعلق کو، of mutual brotherhood، mutual کیا ہوگا؟ باہمی، ایک دوسرے کے درمیان، brotherhood بھائی چارہ. among the Muslims of مدینہ، مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان. امنگ یہاں پہ یوز ہوا، آپ کو پتا ہونا چاہیے. امنگ اور بٹوین دو ورڈز ہیں، دونوں کا میننگ سیم ہے، لیکن ڈفرنس دونوں میں کیا ہے؟ بٹوین دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور امنگ دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. کہہ رہے امنگ دا مسلمز آف مدینہ، مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ باہمی بھائی چارے کی ٹائز کو، کہ تعلق کو اسٹرینتھن کرنے کی، یعنی کہ ان کو مضبوط کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول کر دی. اب مدینہ کے مسلمان میں کون کون سے شامل تھے؟ دا انصار، دی ہیلپرز، اینڈ دا مہاجرین، دا امیگرینٹس. انصار جو مدد کرنے والے مدینہ کے لوگ تھے، اور مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. In the house of Anas bin Malik، انس بن مالک کے گھر میں the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم suggested to a gathering of 90 men. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 آدمیوں کی گیدرنگ کو، ان کی اجتماع کو کیا کیا؟ سجیسٹ کیا، تجویز دی to follow the spirit of brotherhood، کہ وہ بھائی چارے کے جذبے کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، فل لائن ٹرانسلیشن ہوگی. انس بن مالک کے گھر میں 90 آدمیوں کے اجتماع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کے جذبے پر عمل کرنے کی تجویز دی. Half of them were the immigrants، ان میں سے آدھے مہاجرین تھے. and the rest were helpers، اور باقی کے انصار تھے. the atmosphere of brotherhood، بھائی چارے کے یہ ماحول created، اس نے کیا پیدا کیا؟ a spirit of selflessness، بے غرضی کا جذبہ پیدا کیا. کہاں پیدا کیا؟ in the hearts of the followers ہوتے پیروکاروں کے دلوں میں. and produced very healthy results، اور بہت مفید نتائج سامنے آئے. ٹھیک ہے، فل لائن ٹرانسلیشن ہوگی. بھائی چارے کے اس ماحول نے پیروکاروں کے دلوں میں بغرضی کا جذبہ پیدا کیا اور بہت مفید نتائج دیے. The policy of brotherhood was so wise، کہہ رہے ہیں بھائی چارے کی یہ پالیسی حکمت عملی ہوتا ہے. was so wise، اتنی دانش مندانہ تھی، عقل مندانہ تھی. and timely، اور اتنی بر وقت تھی. that many basic problems، کہ بہت سے بیسک یعنی بنیادی مسائل were handled، نپٹا لیے گئے. amiably ہوتا ہے خوش مزاجی سے. and reasonably، اور معقول انداز میں. کہہ رہے ہیں بھائی چارے کی یہ حکمت عملی اس قدر دانش مندانہ اور بر وقت تھی کہ بہت سے بنیادی مسائل خوش مزاجی اور معقول انداز میں نپٹا لیے گئے. لاسٹ پیراگراف ہے. his ability to act wisely، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبلٹی، اہلیت، قابلیت، ٹو ایکٹ وائزلی یعنی دانش مندی سے کام لینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیت تھی. ہیلپڈ، اس نے مدد کی. ٹو ریزالو مینی پرابلمس، بہت سے مسائل کو حل کرنے میں. وچ کوڈ لیڈ ٹو ڈسپیوٹس، جو کہ لے جا سکتے تھے کس کی طرف؟ ڈسپیوٹس کی طرف، تنازعات کی طرف. اینڈ ڈس ایگریمنٹس، اور اختلافات کی طرف. ہز ایڈریس ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ یعنی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ is an eternal example. eternal، یہ ورڈ eternal ہے، اس کا مطلب ہے دائمی مثال ہے، نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ رہنے والی مثال ہے. of forgiveness، عفو درگزر کی. and peaceful، اور پرامن coexistence ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ ایگزسٹ کرنا، بقائے باہمی کی. which turned the stubborn non-believers، جنہوں نے ٹرن کر دیا، بدل دیا stubborn ضدی non-believers مشرکین کو into obedient فرما بردار and sincere مسلم اور مخلص مسلمانوں میں. کہہ رہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عفو درگزر اور پرامن بقائے باہمی کی ایسی دائمی مثال ہے جس نے ضدی مشرکین کو فرما بردار اور مخلص مسلمانوں میں تبدیل کر دیا. یہ تھی آپ کی ٹرانسلیشن. اس لیکچر کو ادھر ہی ختم کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2 کی ٹرانسلیشن کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کون کون سے پیراگرافس کرنے ہیں، تیار کرنے ہیں ٹرانسلیشن کے لیے، اور کون سے اسکپ کرنے ہیں.